بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عزیز دوستو، بے شمار لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے تو؟ اور کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو اس زمن میں عزیز دوستو، یہ الفاظ کہنا یہ شرک ہے، اور یہ الفاظ شرک سے خالی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک صاحب، وہ بظاہر ایمان والے ہی ہوں گے، تبھی انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو۔ عزیز دوستو، یہ بات وہ ایمان والے صحابی ہی ہوں گے جنہوں نے یہ الفاظ کہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ان کی زبان سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ کیا تو مجھ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا رہے ہیں کہ میں اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس طریقے کی کئی ساری احادیث اور کئی ساری روایات آپ کے سامنے میں اس وقت پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہو سکتے۔ البتہ جن لوگوں نے وہ شعر کہا ہے کہ عرش پر جو تھا مستوی ہو کر، وہ یعنی عرش پر جو تھا خدا بن کر، وہ جو ہے مکے میں یا مدینے کے لیے کہا انہوں نے کہ وہ اتر آیا مصطفیٰ ہو کر، یہ شعر بالکل شرک پر مبنی ہے، اور اس کے اندر کھلا ہوا شرک ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ ہیں۔ عزیز دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، صرف اتنا فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اس چیز کو بالکل صاف قرار دے دیا اور بالکل صاف کر دیا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کر دی، اور وہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور حدیث بھی صحیح اور حسن اور صحیح ہے حدیث بھی وہ۔ تو عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا، اگر اللہ چاہے تو یہ بات پوری ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہیں، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو نہ جوڑیں، کیونکہ اگر ہم اس کے رسول کو جوڑ دیں گے تو یہی شرک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے تو ہم آپ کی قبر کو کھلے میدان میں بناتے اور کھلے میدان میں چھوڑ دیتے لوگوں کی زیارت کے لیے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو کیا بزرگوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کو دیوبندی، بریلوی اور دوسرے فرقے کے لوگ بھی چھاپ رہے ہیں۔ اس کے آخر میں آپ جا کر کے دیکھیں، اس میں ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں فلاں بزرگ کا، ان کا نام بھی لکھا اس کے اندر، تو میں فلاں بزرگ کی قبر کے پاس جاتا ہوں اور اس کا طواف کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر میرا وہ کام بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بزرگی کون سی بزرگی ہے، اور یہ بزرگ کون سی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور کون سی توحید بتلا رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس کا نمبر ہے 2010، یعنی 2010 نمبر حدیث ہے۔ کتاب الجمعہ کے چیپٹر میں وہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر اس نے کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ کتنا برا خطیب ہے تو، ایک حدیث کے اندر ہے کہ جا یہاں سے، نکل جا، دور ہو جا، بھاگ جا یہاں سے، اور ایک حدیث میں ہے کہ یوں نہ کہہ بلکہ اس طرح کہہ کہ جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، وہ جو ہے گمراہ ہو گیا اور وہ بھٹک گیا۔ لیکن عزیز دوستو، ہمارے یہاں بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ ہم اس شخص کو گمراہ کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عمل کو بنا لے۔ ہم ہر اس شخص کو گمراہ کہتے ہیں جو سنت طریقے پر نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اگر کسی کا کوئی بچہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے اور تو واضح رہے کہ اس کے پڑوسی، اس کے ملنے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست تمام کے تمام اس کے یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا لڑکا تو گمراہ ہو گیا، تیرا لڑکا تو بھٹک گیا۔ لیکن جب یہی لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس وقت کوئی نہیں آیا کہ بھئی تیرا لڑکا بھٹکا ہوا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی نہیں آیا کہ تیرا لڑکا جو ہے گمراہ ہے اور اس کو جو ہے راہ راست پر لاؤ۔ یہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا گمراہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کیا اس طریقے سے نماز کا ادا کرنا گمراہی ہو سکتا ہے؟ یہ احادیث صحیح ہیں، اور جتنی بھی احادیث ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں اور کسی نے گھڑ کر کے ان کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ جب تم کسی سے کوئی وعدہ کیا کرو تو تم انشاءاللہ کہا کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، 3 سوال کیے تو آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، لیکن کل گزر گئی، پھر اگلی کل بھی گزر گئی، یعنی پرسوں بھی گزر گئی، پھر وہی نازل ہوئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان سے وعدہ کیا کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ اسی طریقے کی ایک روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بھی ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کسی موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو آپ کا بہت بڑا اور زبردست نقصان ہو گیا تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کہیں، اور یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو، البتہ یہ نہ کہیں کہ اگر اس کے رسول نے چاہا تو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ابو جہل ایمان لے آئے، اللہ کے نبی تو چاہتے تھے کہ ابو لہب ایمان لے آئے، اللہ کے نبی تو چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئیں، اللہ کے نبی تو چاہتے تھے کہ تمام مکے والے جو شرک پر مر گئے، جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے مر گئے، وہ سب کے سب ایمان لے آئیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول چاہتے تھے تو کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ان پر پھٹکار لگی ہوئی تھی، اور پھٹکار کس چیز کی لگی ہوئی تھی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم واضح طور پر کسی کے سامنے آ جائے اور اس کو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں آ کر اپنے بزرگوں کے دفاع کے لیے جو ہے اس حکم کو ٹھکرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پھر میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، اور پھر ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی جو ہے وہ یعنی کہ حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، اور وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کے مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں، جو وہ کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر مرض تھا، اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی نیک بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی مجھے یاد پڑتی ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نقطہ وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے گناہ کرتے کرتے اس کا دل جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر نیکی کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی موقعوں پر فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ کی توبہ کے الفاظ بھی جو ہے یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آپ کے الفاظ یہ ہوتے تھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طریقے سے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو استغفار کے اندر موجود ہیں، جو استغفار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کلمات، اور اس میں ایک سید الاستغفار بھی آپ کو کسی حدیث کے اندر مل جائے گی، اور اگر کسی کو نہ مل سکے تو میں انشاءاللہ اس کو تلاش کر کے آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال عزیز دوستو، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اور کفر سے، شرک سے، بدعت سے اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور ان کا مرید راستے میں چل رہے تھے، راستے میں دریا آیا، اللہ کا نام لے کر دریا کے اندر اتر گئے، اور پیچھے مرید کھڑا رہ گیا، کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کا نام لے کر اتر گئے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگے کہ تو یا جنید کہتا ہوا دریا کے اندر اتر جا۔ میرے دوستو بتاؤ، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کہاں کی توحید ہے؟ یہ تو اگر انہوں نے صحیح کہا، اگر یہ واقعات صحیح ہیں تو انہوں نے تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف مائل کر لیا، اور اگر انہوں نے اپنی عبادت کی طرف مائل نہیں کیا تو واضح رہے کہ یہ بات ان کی طرف جو ہے جھوٹ گھڑ کر کے ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں اس سے آگے کہ جب بیچ مجدھار میں پہنچا تو اس کے دل میں ایک وسوسہ آیا، اس کا نام وسوسہ ہے، جو اس کے دل میں حق بات پیدا ہوئی کہ یہ خود تو اللہ کا نام لے کر جا رہا ہے اور مجھ کو یا جنید کا حکم دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ وسوسہ نہیں تھا، اول تو واقعہ ہی جھوٹا ہے، لیکن اگر ہم اس کو سچا مان لیں تو یہ وسوسہ نہیں تھا بلکہ حق تھا کہ خود تو اللہ کا نام لے کر کے جا رہا اور مجھ کو یا جنید کا حکم دے رہا۔ اتنا کہا بس ڈوبکی لگی اور ڈوبنے لگا، پھر جلدی سے سنبھلا اور یا جنید کہتا ہوا پھر باہر نکل گیا، اور حضرت جنید نے کہا کہ ابھی تک تو جنید تک بھی نہیں پہنچا، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ عزیز دوستو، یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل کی سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر کسی کو بیچ میں واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ حدیث
یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یہاں یہ حدیث بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی کی جا سکتی ہے، اور پوجا بھی اسی کی جاتی ہے، اور دعا بھی اسی کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ اگر دعا کا مانگنا کسی اور سے درست ہوتا تو عزیز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ دعا مانگتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ان کا نام لے کر مانگ، کیا مانگے گا؟ تو بڑے سیانے ہوتے تھے صحابی، بڑے سمجھدار ہوتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ کچھ اور مانگ لے، عرض کرنے لگے میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا کچھ اور مانگ لے، فرمایا عرض کرنے لگے کہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ جا میں نے دے دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے سامنے سجدے کر، اللہ کی عبادت کر، قرآن کریم کے جو احکام ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار، اور اس عبادت کو میرے طریقے پر لا، میں اس طریقے سے میری مدد کر، انشاءاللہ تعالیٰ تجھے میرا پڑوس جنت کے اندر نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو یہاں یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کسی کی نہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے مال میں سے جو میرے پاس موجود ہے جو چاہے لے لے، لیکن اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں محمد الرسول اللہ تجھ کو نہیں چھڑا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کی بھی مغفرت اسی وقت، بخشش اسی وقت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میری بھی جنت کا فیصلہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قرآن کریم کے اندر پڑھ لو، کہلوایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، علم غیب کا علم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری موت کب آئے گی تو میں بہت سا نفع اپنے لیے جمع کر لیتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ میں تو نہ اپنے لیے کچھ نفع حاصل کر سکتا ہوں اور نہ دوسروں کو کچھ نفع دے سکتا ہوں، ہاں مگر اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہے تو وہ دے دے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کے اندر ایک وظیفہ ہم کو بتلایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ بھی اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر معلوم ہے کیا ہے؟ اس کے اندر ہے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں کہ جو میں نیک کام کروں، برائی سے بچ سکوں، بلکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو توفیق دے دے اور ہمت دے دے نیک کام کرنے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں سے اور اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیا توحید ہے عزیز دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور یہی چیز اسلام کے نام پر آج چل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبات میں بات غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہوں ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔